تفسیر یرید اللہ چاہتا ہے اللہ لیبین لکم کہ کھول کے بیان کر دے تمہارے لیے کیا چیز، تمام احکامات، وہ تمام باتیں جو تمہارے فائدے کی ہیں اور وہ باتیں جو تمہیں نقصان دینے والی ہیں، ویہدیکم اور رہنمائی کرے تمہاری، ہدایت دے تم کو کس چیز کی، سنن الذین ان لوگوں کے طریقوں کی، سنن جمع ہے سنت کی، سنت کہتے ہیں طریقہ، کس کا طریقہ، الذین من قبلکم ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے یعنی اہل کتاب، ویتوب علیکم اور وہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربان ہو، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1، پچھلے تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ اتنی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں وہ دراصل انسانوں ہی کے فائدے کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے اپنے علم اور حکمت کی بنا پر تمام احکامات کھول کھول کے بیان کریں، اور کیا چاہتے ہیں کہ تمہیں پچھلے اقوام یا پچھلی امتیں جو ہیں ان کے طریقے بھی بتائے جائیں۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ حرام اور حلال کی جو تفصیلات تمہیں دی جا رہی ہیں، تمہارے لیے جو سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے، یہ صرف تمہیں نہیں دیا گیا بلکہ ایسی چیزیں پچھلی امتوں کو بھی دی گئی تھیں، یہ پابندیاں ان پر بھی تھیں یا کچھ احکامات ان کے لیے بھی تھے۔ مثلا قرآن سے کوئی دلیل لائیے کہ کوئی چیز جو آپ پر فرض ہے وہ پچھلی امتوں پر بھی تھی، جیسے رمضان کے روزوں کے بارے میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ یعنی یہ نہ کھانے پینے کی جو پابندی ہے یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی ایسی پابندیاں آئی تھی۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ دین تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، شریعتیں مختلف رہی ہیں، یعنی اگر مسلمانوں پر یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندیاں ہیں تو پہلے انبیاء کی امتوں پر بھی پابندیاں تھیں، ہاں ان کی نوعیت کچھ مختلف تھی، کیونکہ شریعت زمان و مکان کے اختلاف سے مختلف رہی ہے۔ توحید کا پیغام سب پیغمبروں نے ایک ہی دیا، لیکن دین پر عمل کے طریقے مختلف اوقات میں اختلاف کے ساتھ رہے ہیں۔ اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے طریقے مقرر کیے ہیں، یعنی شریعت مقرر کی، طریقے مقرر کیے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور کیا چاہتا ہے اللہ کہ تم پر مہربان ہو، تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ یعنی انسان جب ان احکامات کو پڑھتا ہے، مثلا ورثے کے احکام آپ نے پڑھے، محرمات کے بارے میں پڑھا، نکاح کے مقصد کے بارے میں پڑھا، کچھ پابندیوں کا ذکر آیا، تو عموماً اس طرح محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے زندگی مشکل ہو رہی ہے یا پابندیاں ہم پہ لگ رہی ہیں، کیونکہ پابندی انسان کو ہمیشہ بوجھل لگتی۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ پابندیاں تم پر جو عائد کی جا رہی ہیں یا یہ جو فرائض اور سنتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں، یہ تمہاری زندگی کو دوبر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ تمہارے لیے اچھے اور برے کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ اور پھر یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے لیے بھی تھی۔ پھر یہاں پر یہ جو لفظ یبینہ استعمال ہوا ہے، تو بیان دو طرح ہوتا ہے، ایک لفظی طور پر اور ایک معنوی طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام احکامات کو کس طرح بیان کیا؟ الفاظ بھی کھول کھول کے بیان کیے ہیں، تفصیلات اور معنی بھی خوب بیان کیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم بہت وسیع ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باریک باریک باتیں بھی بتائی گئی ہیں۔ محرمات کی تفصیل کو آپ دیکھیں یا وراثت کی تقسیم ہی کو آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست کیلکولیشنز ہیں، کس کو کتنا جائے گا، کس کس کو جائے گا، کس کو نہیں جائے گا، کہاں شادی کر سکتے ہو، کہاں نہیں کر سکتے ہو،
تو گویا شریعت کے احکام بالکل واضح اور سمجھ میں آنے والے ہیں، اللہ نے بیان کر دیے. اور جیسے کہ سورۃ القیامہ میں آتا ہے نا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو بعض اوقات آپ اس فکر سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے تھے. تو کیا کہا گیا کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو آپ صرف سنا کریں، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، ساتھ نہ پڑھا کریں. تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ قرآن سنتے وقت صرف سننا چاہیے، ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے. یعنی سننے پر پوری توجہ رکھنی چاہیے. سیکھنے کے لیے غور سے سننا بھی بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے کہ جلدی اس کو لے سکیں. ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا، پھر اس کو پڑھوانا بھی ہمارے ذمہ ہے. لہذا جب ہم پڑھیں تو آپ اس کو سنیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس کو فالو کریں، یعنی توجہ سے سنیں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو کھول کے بتانا، اس کا لفظ بھی بتائیں گے، اس کے معنی بھی بتائیں گے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن ہو یا سنت ہو، اس میں جو احکامات آئے ہیں بہت وضاحت کے ساتھ کھول کھول کے بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر بیان کرتے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ روز آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، ایک آیت پڑھاتے ہیں ساتھ کچھ اور بتا دیتے ہیں، اس کو اور بوجھل 2-4 آیتوں سے کر دیتے ہیں. تو اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھیں. یعنی قرآن کے ایک جگہ پر ایک بات آتی ہے اجمالاً اور دوسری جگہ تفصیلاً. اب مثلا ورثے کے بارے میں پہلے آیت آئی کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب، ذہنی طور پہ تیار کیا گیا. پھر اس کے بعد حصے بتائے گئے. پھر اس کے بعد آج بھی آپ دیکھیں گے آگے انشاءاللہ کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. تو کہیں اجمال ہے اور کہیں تفصیل. اجمال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ بریفلی کوئی بات بتائی گئی ہے، مختصراً بتائی گئی، اور کہیں اس کی ڈیٹیل آتی ہے، کہیں ایک حصہ زیادہ تفصیل سے ہے اور کہیں دوسرا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بات خوب کھول کے بیان کی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو اپنے دین کا پتہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو کھول کھول کے بیان کرنا چاہتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ خوب بیان کر دے، ہر چیز بتا دے تم کو کہ تمہارا فائدہ کس میں اور تمہارا نقصان کس میں، تاکہ تم فائدے کی چیزیں اختیار کرو اور نقصان والی چیزوں سے بچ جاؤ. لیکن ہمیں کیوں نہیں پتا؟ مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں نہیں پتا کہ ان کا دین کیا ہے. وجہ اس کی چند ایک وجوہات ہیں. صرف ایک وجہ نہیں ہے کہ پڑھا نہیں ہے، بعض لوگ پڑھ کے بھی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کی کمی ہے، قلت علم ہے. دوسری بات سمجھ کی کمی ہے. تیسری بات طلب کی کمی ہے، طلب نہیں ہے. اور چوتھی بات نیت درست نہیں. جب تک یہ 4 چیزیں درست نہ ہو دین سمجھ نہیں آتا. 4 چیزوں کا ہونا دین کی سمجھ کے لیے ضروری ہے. نمبر 1 علم کا ہونا. کیا کیا لگتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے؟ وقت لگتا ہے. سب سے زیادہ تو آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے، بہت سے پریشرز لینے پڑتے ہیں. پھر یہ ہے کہ پڑھنا پڑتا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ استاد کی مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں اور پھر چلے جائیں تو آپ کو سب کچھ آ جائے گا. نہیں، استاد کے علاوہ کتابوں سے تعلق بے حد ضروری ہوتا ہے. پھر ایک دفعہ پڑھ لینے سے بات نہیں سمجھ میں آتی، بلکہ کیا ہوتا ہے بار بار دہرانا پڑتا ہے. پھر کراس ریفرنس دیکھنے پڑتے ہیں. ایک جگہ سے سنا، پھر پڑھا، پھر چیک کیا، پھر تصحیح کی، پھر کوئی بات مس ہو گئی. اب یہ ممکن نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ڈکٹیٹ کراؤں یہاں سب چیزیں، اور یہ آپ کے لیے ممکن نہیں کہ جو میں آیتیں بولوں وہ ساری فوراً آپ لکھ لیں. یہ ممکن نہیں کہ ساری حدیث A to Z صحیح لکھ لیں. پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ علم کیسے حاصل ہوگا؟ صرف میرے لیکچر سے؟ ہرگز نہیں. آپ کو دوبارہ جا کے تفسیر کھولنی پڑے گی، قرآن کھولنا پڑے گا، آیتوں کے نمبر دیکھ کر آیتیں مکمل کرنی ہوگی،
حدیثوں کے ریفرنس چیک کرنے ہوں گے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے طالب علم نہیں ہوں گے، قلت علم رہے گی. تو قلت علم کا علاج کیا ہے؟ استاد اور کتاب سے تعلق. اب اگر آپ کہیں کہ میں گھر میں بیٹھ کے کتابیں پڑھ لوں گی اور مجھے استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تو گھر سے کتابوں سے سمجھ آئے گی؟ کتنے لوگ ہوں گے جن کے گھر میں بہت سی تفسیریں رکھی ہوں گی مگر کھولتے ہیں سمجھ نہیں آتی. خود سے سمجھنا بھی مشکل ہے. لہذا بے حد ضروری ہے کیا چیز؟ استاد بھی اور کتاب بھی اور پھر مراجعت بھی، یعنی ریویژن اس چیز کی اور بار بار پڑھنا. دوسری چیز ہے سمجھ کی کمی. سمجھ کی کمی کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ کو کوئی بات میری سمجھ کیوں نہیں آتی مثلا کیا وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ ایک وجہ وقتی وجہ یہ ہوتی کہ آپ اٹینشن پے نہیں کرتے. بعض اوقات پوری اٹینشن بھی پے کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو نہیں بات سمجھ آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ علم یا وہ وسعت ذہن یا وہ قابلیت نہیں ہے کہ جس سے آپ پوری طرح ہر چیز لے سکیں. بعض اوقات میں ایک لفظ بولتی ہوں، آپ کچھ اور لکھے بیٹھے ہوتے. ایک دن میں نے اخن کا لفظ بولا تو مجھے کسی نے بتایا کہ لوگوں نے اس کو الف خ نون لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ تنوین سے اخن تھا، اخ. اب میں کچھ کہہ رہی ہوں، آپ کچھ اور لکھ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، یعنی میں کچھ اور بول رہی ہوں اور آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں. اس کو قصور الفہم کہتے ہیں عربی میں. فہم کی کمی، سمجھ کی کمی. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام کبھی پہلے کیا ہی نہیں ہوتا. نہ یہ زبان سنی ہے اور نہ ہی یہ الفاظ اور نہ ہی یہ ووکیبلری ہے ہمارے پاس. لیک آف ووکیبلری ہے ہماری. نہ عربی صحیح ہے، نہ انگریزی صحیح ہے، نہ اردو صحیح ہے. یعنی کہ وہ جو بنیادی قابلیت ہوتی ہے نا کہ ایک زبان یا کسی بھی چیز کے اوپر ایک مہارت، وہ پچھلی کمی ہے، فاؤنڈیشن نہیں ہے ہماری درست. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج مایوسی اور پریشانی نہیں اور یہ سوچنا کہ میں تو کر ہی نہیں سکتی. نہیں، سب ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا تھا اور کس مقام پہ پہنچے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. جب بھی آپ شروع کریں لیکن پھر محنت بھی ویسی کریں، پھر توجہ رکھیں. اب اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو محض سننے پر مت گزارا کریں، پڑھا بھی کریں. ان حدیثوں کو دوبارہ جا کے، کتابوں کو دوبارہ جا کے دیکھیں. تو قصور فہم جو ہے اس کا علاج پریکٹس ہے. پریکٹس، بار بار ایک چیز کو دیکھنا. اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی کام ابتدا میں مشکل ہوتا ہے نا، پھر کرتے کرتے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان. مثلا بچوں کو اگر آپ کوئی بھی کتاب پڑھائیں نا، ریڈنگ کے لیے دیں، وہ گھنٹوں لگاتے ہیں ایک صفحہ پڑھنے میں. اس کے مقابلے میں آپ پڑھتے ہیں تو یعنی چند سیکنڈز کے اندر پورا پیج پڑھ جاتے ہیں. فرق کس چیز کا ہے؟ فرق نا پریکٹس کا فرق ہے. یعنی کہ وہ تکرار جو ہے، سیکھنے کے لیے تکرار بے حد ضروری ہے. یہ آپ اپنے پلے باندھ لیں. اگر تکرار آپ نہیں کریں گے آپ نہیں سیکھ سکیں گے. اب آپ دیکھیے مثلا آپ کا ٹرانسلیشن کا ہی پیپر ہوتا ہے. پہلی دفعہ سب بہت کانشیس سے خوب پڑھا، پھر کہا اب ہمیں آنے لگ گیا، اور آخری پرچے میں ریلیکس رہے، 4 چھٹیاں پکنک کریں، اور پھر کہ نہیں ٹیچر نے تو پیپر ہی بڑا مشکل بنایا. تیاری خود نہیں کرتے اور ہمیشہ بلیم کسی اور کو کر دیتے. ہم نے جو پڑھا تھا وہ تو آیا نہیں. تو بھئی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ کیا یہ اس کے علاوہ کہیں اور سے آیا ہے؟ یعنی جب یہ جملہ کو بولتا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ نہیں آیا، تو پھر آپ نے کیا پڑھا تھا؟ آپ کو یہی پڑھنا تھا جس میں سے آنا تھا. یہ صرف دل کو بہلانے کی باتیں ہوتی ہیں. اصل بات یہ کہ ہم ریویژن نہیں صحیح کرتے. تو فہم کی کمی کا علاج ریویژن ہے. ایک دفعہ پڑھا نہیں سمجھ آیا، پھر پڑھیں. میں اپنے بیٹے کو جو پڑھاتی ہوں تو ایک دفعہ پڑھتا ہے، میں کہتی ہوں کیا سمجھ آئی؟ کہتا نہیں کوئی سمجھ نہیں آئی. میں کہتی پھر پڑھو. پھر پڑھتا ہے تو پھر 1-2 جملہ پھر پڑھو. تنگ آتے ہیں بچے اس سے. لیکن یہ ہے کہ آخر کوئی چیز آپ 3 سے 5 دفعہ پڑھیں تو آپ کو پہلی دفعہ سے کہیں زیادہ سمجھ آئے گی. 7 اور 10 دفعہ پڑھیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ سمجھ آئے گی. تو بار بار پڑھنا یہ علاج ہے قصور فہم کا. کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی علم، کوئی بھی کام، حتیٰ کہ گھر کا کام،
جو بھی چیز، کپڑے دھونے سے لے کر آپ واشنگ کلیننگ، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں جو روز کریں گے تو کیا ہوگا، آٹومیٹک ہو جائیں گے آپ بھی. اور اگر آپ نہیں کریں گے، کبھی کبھی کریں گے، تو آپ کو گھنٹہ لگے گا ایک چائے کا کپ بنانے میں بھی. وہ الماری کھولتے رہیں گے کپ کہاں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور مشکل بھی ہے دین کو نہ سمجھنے کی، طلب نہیں. طلب ہماری کیا ہے؟ طلب کہاں لگ گئی؟ دنیا میں نا. اور پھر یہاں آپ کے پاس تھوڑی سی دنیا اور بھی زیادہ وسیع ہے، تو صرف اگر مالز میں آپ گھومتے پھرتے رہیں، اچھی اچھی چیزیں دیکھتے رہیں، پرفیوم ٹیسٹ کرتے رہیں، بہت اچھا دن گزر جائے گا. تو چاہے لینا دینا ہے یا نہیں، صرف جو اندر کی طلب ہے وہ کچھ اور ہے نا. اور پھر اس طلب میں بعض اوقات بیکار چیزیں بھی لے آئے، ضرورت ہے یا نہیں بس اکٹھا کر لو، بس دل کو اچھا لگ رہا. تو بات یہ ہے کہ اپنے اندر طلب اور سیلف موٹیویشن کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ اس وقت ہوگی جب آپ کو پتا چلے کہ اس کا فائدہ کتنا ہے. اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست موٹیویشن دی کہ ایک حرف پڑھو گے نا، الف، تو اس پر بھی 10 نے کیا. اور ایک آیت سناؤ گے کسی کو، ایک بڑی اونٹنی سے زیادہ نفع کمایا تم نے. حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ہر روز 2 اونٹنیاں فربا موٹی تازی، کیونکہ اس زمانے میں سب سے قیمتی مال عربوں کا جو تھا نا وہ بھیڑ بکری نہیں تھی. سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو بڑا کر کے بتانا ہوتا تو اونٹ سے مثال دی جاتی تھی. تو آج طلب کی ضرورت ہے. طالب علم کو طالب علم کہتے کیوں ہیں؟ وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے نا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، یعنی طالب ہی نہیں. لوگ طالب علم بننا پسند نہیں کرتے، طالب علم نہیں کہلانا چاہتے. تو جب تک طالب علم نہیں ہوں گے، اور جو طالب ہوتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے وہ کہاں تک جاتا ہے؟ وہ تو پھر گہرائیوں میں جاتا ہے. اسی سے پھر وہ ریسرچ کا مزاج پیدا ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر خصوصاً دین کی تعلیم کے حوالے سے اوپر اوپر کی ظاہری شیلو چیزیں تو پڑھ لیں گے، اچھا یہ لفظ ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے، اس کا یہ حکم، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بس خلاص. اس کے آگے اس کی جو تحقیق ہے، ریسرچ جو ہے، اس کا مزاج نہیں رہا. تو ریسرچ کا مزاج جو ہے ضروری. اچھا، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ فوکسڈ ہونا، یعنی اپنے کام سے کام رکھنا. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کتاب پڑھنے لگتے ہیں، کتاب نکالی یا انٹرنیٹ پہ بیٹھے کچھ سرچ کرنے، اچھا اتنے میں رستے میں کچھ اور مل گیا، وہ بھول گئے کہ ہم کس لیے بیٹھے تھے. صرف ایک کتاب کی بھی اگر لسٹ دیکھیں نا، اچھا ہاں یہ ٹاپک بھی بڑا اچھا ہے، پڑھنے بیٹھے یہ بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے، چلو پہلے میں ذرا یہ پڑھ کے دیکھ لوں، مجھے پتا ہے میں نے کیا پڑھنا ہے، ذرا یہ پڑھ لوں، اچھا یہ پڑھ لوں، وہ پڑھ لوں، اچھا وہ کتاب دیکھ لوں. اب وہ جو پڑھنے کا حصہ تھا وہ کدھر گیا؟ ختم، ٹائم نکل گیا. دنیا میں علوم بہت ہیں، یلغار ہے علوم کی. تو آپ کو اس میں سنسیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کس مسئلے کی تحقیق کر رہے ہیں. صحابہ کرام بعض اوقات صرف ایک حدیث کے لیے مدینہ سے مصر کا سفر کر رہے ہیں، پورا 1 مہینہ کنٹینیوس ٹریولنگ کے بعد صرف ایک حدیث لیتے ہیں اور مصر کی سیر کیے بغیر واپس آتے ہیں. ریکارڈڈ ہیں یہ باتیں ہسٹری میں کہ صرف ایک حدیث لی اور ایک لے کے مہینے کے سفر کے بعد وہیں سے واپس گھر، بس کام ہو گیا چلو واپس. ہم پھیلتے ہی چلے جاتے ہیں، اصل کام بھول جاتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ طلب اور ہے اور چیزوں کی، جب اس سے نکل کے علم پہ بھی آتے ہیں تو علم میں بھی مقصد پر طلب نہیں ہوتی، اور چیزیں ادھر ادھر کی، کیونکہ وہ ذہنی تفریح ہوتی ہے نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نیت کی خرابی. جب آپ کی نیت درست نہ ہو علم حاصل کرنے میں تو علم کی برکت اٹھ جاتی ہے. نیت کی خرابی اس کو آپ کیسے بتائیں گے؟ مثلا یہ نیت ہونا کہ میرا پھر ایک ذرا مقام بن جائے، یعنی اللہ کی رضا کے سوا کوئی بھی دوسری غرض رکھنا، کوئی بھی دوسری غرض، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی لالچ رکھنا، چاہے نیم کا ہو، چاہے فیم کا ہو، چاہے مال کا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تو اس سے علم کی برکت اٹھتی ہے. اچھا، اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ مثلاً بعض اوقات نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ میں پڑھوں اور فلاں کو ہراؤں، اس کی دلیل کاٹوں، اس کو نیچے دکھاؤں، اس کو رد کروں، اس کو جواب دوں. عموماً آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں دینی مزاج کیا ہو گیا. ایک اسکول آف تھاٹ کس پہ محنت کرتا ہے، بڑی بڑی فقہ کی کتابیں کس لیے وجود میں آئی ہوئی ہیں،
عموماً جو بحثیں ہوتی ہیں مدارس میں کیا ہوتی ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، اس کی یہ کاٹ ہے، اس کی یہ کاٹ ہے، اس کی یہ کاٹ ہے، ایک دوسرے کی کاٹ ہو رہی ہے، یہ اس کی کاٹ کر چکتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اس لیے تاکہ اس کی کاٹ کر دیں. یہ عام مزاج ہو گیا اسلامی دنیا کا. ٹھیک ہے، اگر آپ حق کی طلب میں کچھ تلاش کر رہے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو حق تک پہنچائے گا. لیکن اگر آپ صرف اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ آپ اس کو اور اس کو اور اس کو کاٹ سکیں تو پھر اس علم کی برکت نہیں ہوگی. اور صرف اپنے مذہب کو سپورٹ کر سکے تو پھر علم کی برکت اٹھ جاتی ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان کرے، تمہیں کھول کے بتائے، تمہیں خوب بتائے اور تم پر مہربانی فرمائے اور تمہیں پہلی امتوں کے بھی واقعات بتائے. لیکن بندہ ہے کہ وہ اللہ کی اس رحمت اور اس نعمت سے فائدے نہیں اٹھانا چاہتا. قصور اپنی طرف ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہمارے اندر علم کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے، شوق کی کمی ہے اور نیت کی خرابی ہے. صحابہ کرام ایک چھوٹی سی بات پڑھتے ہیں نا اور اس پر عمل کرتے ہیں اور فوراً آگے لے کے پہنچاتے ہیں. حضرت ابوبکر مسلمان ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ مسلمان ہوتے ہی پہلا کام کیا کیا تھا انہوں نے؟ جا کے فوراً جا کے شیئر کیا، حضرت عثمان کو بتایا. عشرہ مبشرہ میں سے 5 لوگ حضرت ابوبکر کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، جو ان کے دوست تھے، ان کے لیول کے لوگ تھے، فوراً گئے شیئر کیا. دیکھو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں مسلمان ہو گئے، تم بھی قبول کر لو. آج آپ دیکھیں کہ ہم پڑھتے ہیں، کس سے شیئر کرتے ہیں گھر جا کے یا کہیں بھی؟ ایک بات ہمیں سمجھ آئی ہے، ایک بات ہمیں اچھی لگی ہے، آخر کیوں نہیں ہمارے دل میں تڑپ اٹھتی کہ میرے پیاروں کو بھی وہ بات پتہ چل جائے یا کسی اور کو بھی میں خیر پہنچاؤں. دیکھیں حضرت جبریل آئے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا جب غار حرا میں وحی ملی. تو حضرت ابوبکر جب اسلام لائے تو انہوں نے حضور سے وہ کہانی نہیں پوچھنی شروع کر دی، اچھا پھر اس کے پر کتنے تھے، پھر کیا تھا، پھر ایسا پھر ویسا، یہ باتیں نہیں تھی. پھر جب انہوں نے آگے اسلام کو بتایا تو انہوں نے لا الہ الا اللہ بتایا، یہ نہیں کہا کہ وہ جبریل کیسے تھے اور پھر وہ کیا ہوا. اور ہمیں مقصد پہ نظر رکھنی چاہیے، یعنی علم جو ہمیں آگے بھی پہنچانا ہے نا، تو اس میں فکشن یا کوئی ایسی چیزیں نہیں ضروری طور پر کہ جو ریلیونٹ چیزیں، یعنی جس کے اندر لوگوں کے اخلاق سنوریں یا آخرت کی باتیں ہوں. کیونکہ جب آپ لوگوں کی عقل سے بالا بات کریں گے یا ایسی باتیں ان کو کہیں گے جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوں گی تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو ہمیں لوگوں کے ساتھ وہ نہیں شیئر کرنا جو ان کو حیران کر دے، یا وہ نہیں شیئر کرنا کہ جو ان کے سمجھ میں نہ آئے، وہ شیئر کرنا ہے کہ جو ان کے فائدے کا ہو.